اس لیے کہ یہ تمہارے باپ کی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی شیطان آتا ہے، یہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، آپ کیوں ماننے اللہ پاک کے حکم کو؟ تو اسی وقت وہاں سے کنکر اٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو دے مارتے ہیں، اور اللہ پاک کو ان کی یہ ہدایت اتنی پسند آتی ہے کہ ہر سال حج کے موقع پر جو حاجی ہوتے ہیں وہ یہ عمل کو دہراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا پر راضی رہتے اور توکل کرتے اور ساری آزمائشوں کو پار کر لیتے، مگر ایک آزمائش جو کہ سب سے بڑی تھی ان کے لیے وہ یہ تھی کہ جو بیٹا انہوں نے دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا کہ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جب انہیں بشارت دی گئی تو کہ ہی کچھ سال بعد تقریباً 13 سال کی عمر میں جب وہ ان کے کام میں ہاتھ بٹانے لگ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے محبت ہونے لگ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے دکھانے لگے۔ جب 2 سے 3 مرتبہ سیم خواب ریپیٹ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ڈسکس کری۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فوراً سے تیار ہو گئے کہ اللہ پاک کا حکم ہے تو میں تو فوراً سے تیار ہوں، آپ مجھے فوراً سے لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے لے جانے لگے تو حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں آپ انہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میں انہیں اپنے دوست کے پاس لے جا رہا ہوں کسی کام سے۔ تو آپ علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں تو حضرت حاجرہ کے پاس پیچھے سے شیطان وسوسہ دینے کے لیے آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربان کیا جائے۔ تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو میں ایک کیا اپنی 1000 بیٹے آپ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب راستے میں ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی شیطان آتا ہے اور شیطان یہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے کہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، آپ کیوں ماننے اللہ پاک کے حکم کو؟ تو اسی وقت وہاں سے کنکر اٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو دے مارتے ہیں، اور اللہ پاک کو ان کی یہ ہدایت اتنی پسند آتی ہے کہ ہر سال حج کے موقع پر جو حاجی ہوتے ہیں وہ یہ عمل کو دہراتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کرنے لگتے بھی ہیں تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹاتے ہیں تو انہیں ان کو دیکھ کر رحم نہ آئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلاتے ہیں تو پہلی باری میں نہیں چلتی، جب تیز کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام جب دوبارہ چلاتے ہیں تو چل جاتی ہے۔ جب پٹی اتار کے دیکھتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس ہنس رہے ہوتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا قربان ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اتنی پسند آتی ہے کہ 1400 سال کے بعد آج بھی یہ قربانی، یہ سنت آج بھی جاری ہے۔ کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ تمہارے باپ کی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ہوپ کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔